السلام علیکم دوستو، آپ کا ہمارے انوویٹیو سماج چینل پر خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کو پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 وصیتیں بتائیں گے۔ وصیت کا مطلب ہے، وصیت کے اصل معنی یہ ہیں کہ کسی کو خیر کی بات بتانا، نصیحت کرنا یا اچھی صلاح دینا۔ لیکن وصیت کی جب بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کسی کے باپ نے مرتے وقت اس کو اتنے مال کی یہ بات کی وصیت کی۔ لیکن کیا آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے کیا وصیت کی ہے؟ یہ موقع اس وقت کا ہے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تب آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت کی تھی۔ وہ 10 وصیتیں یہ ہیں: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، یعنی کہ سر جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے جھکے گا۔ رزق، موت، مشکل، آسانی سب اللہ دیتا ہے، اس میں کسی دوسرے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ دوسرا، والدین کی نافرمانی نہ کرنا، چاہے وہ تم کو گھر سے نکال دیں۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک جرم ایسا ہے کہ سزا آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں بھی ملتی ہے، وہ والدین کی بے ادبی ہے۔ اور ایک نیکی ایسی ہے جس کی جزا آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں بھی اس کا صلہ ملتا ہے، وہ ہے والدین کا ادب۔ جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، آپ اس کو ذلیل اور رسوا ہوتے ضرور دیکھیں گے، اور جس نے فرما برداری کی تو آپ اس کی پرسکون زندگی پر رشک کریں گے۔ تیسرا، فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، جو شخص فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے۔ اللہ تعالیٰ ذمہ لوگوں سے اٹھا لیتے ہیں، جو ظاہر ہے کہ رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اللہ کی رحمت اور اس کی ذمہ داری میں رہنا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ چوتھا، شراب نہ پینا، یہ ہر برائی اور فحاشی کی جڑ ہے۔ پانچواں، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، کہ اس سے اللہ کا قہر اور عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ جب کوئی چیز آپ کے سامنے کرنے، دیکھنے، سننے والی آئے تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں اللہ کی فرما برداری ہے یا نافرمانی۔ اگر اللہ خوش نہ ہو تو ناراض بھی نہ ہو۔ چھٹا، لڑائی مطلب جنگ میں نہ بھاگنا، چاہے سب ساتھی مر جائیں۔ مطلب یہ کہ اللہ سے لڑائی، آزمائش، بیماری، مشکل نہ مانگو بلکہ عافیت مانگو۔ لیکن اگر پڑ جائے تو پیٹھ پھیر کر بھاگنے کے بجائے بہادری سے مقابلہ کرو، یہی ایک مومن کی شان ہے۔ ساتواں، اگر کسی جگہ وبا پھیل جائے جیسے طاعون وغیرہ تو وہاں سے نہ بھاگنا۔ طاعون ایک ایسی بیماری تھی جو ایک دوسرے سے پھیلتی تھی، جیسے آج کل کورونا وائرس ہے۔ تو اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی جگہ ایسی بیماری پھیل گئی اور تم وہاں پر ہو تو وہاں سے نہ نکلنا، اور جو وہاں نہیں ہے وہ اس جگہ نہ جائے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بتایا کیونکہ بیماری والی جگہ کا آدمی دوسری جگہ جائے گا تو اس بیماری کو اور زیادہ پھیلائے گا۔ اس لیے صبر کا اظہار کرتے ہوئے وہ وہیں رک جائیں اور دوسروں کو اس بیماری سے بچائے رکھیں۔ آٹھواں، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، جتنی تمہاری کمائی ہے اس کے حساب سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، کنجوسی اور بخل سے کام نہ لو اور فضول خرچی نہ کرو۔ نوواں، تنبیہ اور ادب سکھانے کے لیے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا، یعنی اولاد کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی نافرمانی کی ہو تو ہو سکتا ہے والد صاحب ناراض ہو جائیں اور لکڑی سے ہمیں ماریں گے، اور یہ سختی صرف آداب سکھانے کے لیے ہے، بچوں کو مینٹلی ٹارچر کرنے کے لیے نہیں ہے۔ 10واں، اللہ سے ان کو ڈراتے رہنا، اپنے اہل و عیال کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتے رہو، کیونکہ یہی ایک کنجی ہے جو
تمہیں گناہوں سے نکال کر ایک نیکی کے راستے پر لائے گی۔ اللہ پاک ہمیں دین کی باتیں سیکھنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔